السوال الثالث والرابع، تیسرا اور چوتھا سوال۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ حل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات ام لا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا، یہ تمہارے ہاں جائز ہے یا تمہارے ہاں جائز نہیں؟ چوتھا سوال، ایجوز التوسل عندکم بالسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، توجہ رکھنا، صحابہ کرام، صلحاء، شہداء، ان کے توسل سے بھی دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے بعد شہداء، صالحین، اولیاء، صحابہ کرام، ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ دو سوال کی الجواب، عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم و بعد وفاتہم بأن یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذالک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دے کر بھی اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرما لیں، المہند میں ہر مسئلے پر دلائل دیے نہیں ہیں۔ میں ہر مسئلے پہ دلائل کیوں نہیں دے رہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقل فائل کی صورت میں آپ کے پاس توسل کی فائل آ رہی ہے، یہ آ گئی ہوگی، یہ آ جائے گی، مسئلہ آپ نے پڑھا، دلائل موجود ہیں، میں صرف المہند سمجھا رہا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے توسل سے وسیلہ، ان کے توسل سے اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھیں، ایک یہ ہے نبی سے مانگنا، نبی سے مانگنا یہ الہاد ہے، ایک ہے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا اور اس کا انکار کرنا نہ، ایک ہے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دینا یا پیغمبر سے مانگنا، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے وسیلے کے قائل نہیں، یہ الہاد ہے، اور بعض وہ ہیں جو خود نبی سے مانگنے کے قائل ہیں، یہ بدعت ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو ولی کے وسیلے سے مانگنے کے قائل نہیں، اور بعض وہ جو ولی سے مانگنے کے قائل ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی سے مانگیں تو شرک ہے، نبی سے مانگے تو یہ شرک ہے، اور جو آدمی نبی کے وسیلے سے مانگنے کا انکار کرے یہ الہاد ہے۔ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے مانگتے اللہ سے ہیں اور وسیلہ اللہ کے نبی کی ذات کا دیتے ہیں۔ ہم نے نبی سے نہیں مانگا، نبی کے وسیلے سے اللہ سے مانگا ہے، اس کو شرک کہنا نہایت حماقت کی بات ہے۔ توسل بالنبی قرآن کریم سے ثابت ہے، بلکہ توسل بآثار نبی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی پاک کے تبرکات سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب دیا کہ انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام، شہداء، اولیاء اور صالحین کے وسیلہ سے بھی ہم اللہ پاک سے مانگنے کے قائل ہیں۔ ہم توسل بالنبی کے بھی قائل ہیں اور توسل بغیر النبی من ذوات الصالحہ، ہم ان کے توسل سے بھی اللہ کی ذات سے مانگنے کے قائل ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مسلک ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو شرک نہ فرمایا کرو۔ اب میں توسل پہ دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کے پاس چونکہ فائل میں دلائل آ چکے ہیں، اس کو میں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مدینہ منورہ مسجد نبی میں تھا، ایک شخص نے مجھے فون کیا، ملنے کے لیے آ گیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے آپ مانگنے کے قائل ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کا وسیلہ نہ ہو، کوئی اور وسیلہ جس کے ذریعے تو مانگنے کا قائل ہے؟ اس نے کہا جی ہم تو مانگنے کے قائل ہیں، قرآن کریم کا وسیلہ دے لیں، نیک اعمال کا وسیلہ دے لیں، تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہ دیں، عمل کا وسیلہ دیں۔ میں نے کہا عمل کا وسیلہ تو مانتا ہے نا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ قرآن کا وسیلہ تو مانتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کس پر نازل ہوا؟ کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دیں تو قرآن مل سکتا ہے؟ مجھے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جس قرآن کے وسیلے کے آپ قائل ہیں،
اس قرآن کا وسیلہ خود پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے وسیلے کا قائل ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا نماز لینے کے لیے عرش پہ جناب تشریف لے گئے تھے یا کوئی اور گئے تھے؟ کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کے نبی عرش پہ نہ جاتے تو یہ 5 نمازیں آپ کو مل جانی تھی؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جس نماز کے وسیلے کے آپ قائل ہیں اس نماز کا وسیلہ خود اللہ کے نبی کی ذات ہے، یہ وسیلہ درمیان سے نکال دو تو نماز بھی نہیں ملتی۔ تو عجیب بات ہے، نماز کے لیے حضور کے وسیلے کا قائل ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے حضور کے وسیلے کے قائل نہیں۔ بہرحال علماء دیوبند ان وسیلوں کے قائل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ